بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ آج کے عنوانات پھر میاں محمد نواز شریف کی صحت اور ان کی رہائی کے امور، آزادی مارچ اپڈیٹ اور ایک نظم اسی رہائی کے سلسلے میں کہ ایک جانباز کی رہائی پر۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب۔ جیسا کہ اب ویل نون بات ہے، ویسے تو اکتوبر 29 یعنی ٹیوزڈے کو، منگل کو ہیئرنگ مقرر تھی اور اب بھی مقرر ہے، لیکن مین وائل میاں شہباز شریف نے اپنے بھائی کی جو صحت کی تشویشناک حالت ہے اس کے پیش نظر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمرجنسی بیسس پر سیچرڈے کو یعنی ہفتے کو ہی اس کی ہیئرنگ کی استدعا کی، جو قبول کی گئی۔ اور جب عدالت نے فیصلہ دینے سے پہلے 3 فریقین سے پوچھا، پنجاب حکومت سے، نیب سے اور وفاق سے، کہ کیوں انہیں رہا نہ کیا جائے یعنی میڈیکل گراؤنڈز پر، انہیں تھوڑا تھوڑا وقفہ دیا گیا آدھا گھنٹے کا کہ اپنے اپنے اعلیٰ حکام سے پوچھ لیں، لیکن کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو یہ کیسز ہیں جن میں سزا ہوئی ہے وہ عدلیہ نے انیشیٹ کیے ہیں بنیادی طور پر، جن میں وہ جو اب رپورٹڈلی برطانیہ کا شہری ہو گیا ہے، ثاقب نثار نامی ایک کوئی معمولی سا ذہن رکھنے والا شخص تھا اور بڑا کم ظرف قسم کا، وہ پاکستان کا چیف جسٹس بننے میں کامیاب رہا اور اس نے اپنی ہر کمینگی جو ہے اس کا نشان ثابت کیا۔ تو اس نے اور یہ موجودہ کھوسا صاحب نے اور ان کے جو قریبی رفقا ہیں، انہوں نے ایک بالکل ساز باز کر کے یعنی موجودہ جو مالشی ہیں بنی گالا میں، جو جی ایچ کیو ٹھگ شریف جو ان کے چیف ٹھگ ہیں، ان کے آج کل بڑے کہتے ہیں کہ وہ میرے پیچھے ہیں، لہذا میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ان سب نے مل کے یہ سازش اس وقت کے لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف کی اور انہیں جھوٹے اور انتہائی فریولس نیچر کے الزامات پر کہ تم نے بیٹے سے 10,000 تنخواہ نہیں لی جی دنیا میں اس سے انوکھا کوئی اور کیس نہیں ہوگا کہ اتنی ٹریویلٹی، اور وہ بھی یعنی فرض کی یہ کنکاکٹڈ ہے، یعنی وہ بھی اگر اس کو بھی سیکروٹینائز صحیح کیا جائے تو وہ بھی فراڈ انہوں نے کیا۔ تو بہرحال یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ نے یہ فراڈ فرنٹ لائن پر آ کے کیا، بے شک ان کی کنائیونس سے، ان کی انیشیشن یا ان کے کوآپریشن سے کیا، فوجیوں یا جی ایچ کیو شریف کے ٹھگوں سے، لیکن اب عدلیہ کو ہی ہم تو لیں گے نا، بے شک عطر من اللہ نہیں تھا ان میں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہ کوشش کی کہ یہ ریسپانسبلٹی انتظامیہ پر آئے۔ اب انتظامیہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ دوسروں پر آئے جی، تو وہی انتظامیہ جو ان سازشوں کا نتیجہ ہے، یعنی اگر یہ سازشیں نہ ہوتی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں نہ جمدی تنکے میں ویائی دا ڈھولا ہیں جی، تو یہ اب کیا کہیں جی، یہ بدبخت لوگ اگر پاکستان کے خلاف سازش نہ کرتے، کھوسا نثار، ثاقب نثار اور ان کے رفقا اور جی ایچ کیو کے چیف ٹھگ قمر باجوہ اور شیخ الجاسوس فیض حمید، یہ مل کر اگر پاکستان کا ستیہ ناش کرنے پر نہ تلے ہوتے تو آج بزدار یا پنجاب حکومت اس طرح کی ہوتی جو آج ہے۔ اس طرح کا بنی گالا کا ٹھگ جو ہے، جس نے مالشیا بلکہ پالشیا جو ہے، کہ جس نے کبھی ایک 10 روپے کی کمپنی نہیں چلائی، ایون اپنے گھر کی مینجمنٹ نہیں کی، وہ بھی آؤٹ سورس ہی رکھی ہے جی، تو اس کو پورا ملک دے دیا۔ بہرحال
وہ نہ فیڈرل گورنمنٹ چاہتی تھی نہ ہاں میں نہ جب وہ عدالت نے پوچھا کہ کیا تم اس بیل کی پٹیشن کی مخالفت کرتے ہو یا موافقت کرتے ہو، تو وہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون والی بات ہے کہ وہ گویا پنجابی میں کہتے ہیں کہ منہ گھونگٹیاں پا کے بیٹھ گئے، نہ ہاں اور نہ اس طرح پنجاب حکومت نے کیا۔ نیب والوں نے بڑا گھسیٹے جانے کے بعد بالآخر یہ بات ہلکی سی ٹون میں کہی کہ ٹھیک ہے میڈیکل گراؤنڈز پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اطہر من اللہ یعنی بینچ اوورال ہم اس کا نام لے رہے ہیں ان کا، دو ظاہر ججز تھے، محسن اختر قایانی اور اطہر من اللہ صاحب بطور چیف جسٹس اس کے سربراہ۔ تو انہوں نے چاہا کہ یہ کلیئر کٹ موقف لیں ان کا، تاکہ کل یہ ڈرامہ نہ رچائیں کہ یہ عدالت نے کیا ہے جی، کہ حالانکہ پنجاب حکومت کے اپنی کنسٹیٹیوٹڈ میڈیکل بورڈ نے کہا کہ یہ حالت تشویشناک ہے اور ان کو یعنی یہ اس قسم کی فری حالات میں ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، کہ اپنے بنائے شدہ میڈیکل بورڈ کی ایڈوائس موجود ہے، قانون کہتا ہے کہ فیصلہ کرو، نہیں کرنا۔ تو بہرحال لے دے کرنے کے بعد الٹیمیٹلی پھر ہائی کورٹ کے بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو عبوری ضمانت 2 دن کے لیے دیتے ہیں، یعنی 2 دن مینس کہ نیکسٹ ہیئرنگ تک جو ریگولر ہیئرنگ ہے، ریگولر وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک سینس میں ایمرجنسی ہے، لیکن اس حوالے سے ریگولر ہی ہے کیونکہ وہ ایک علیحدہ بینچ ہے۔ اس میں اطہر من اللہ اور محسن اختر قیانی ہے، اس میں محسن اختر قیانی اور ایک اور دوسرے جج ہیں۔ تو بہرحال وہ ریگولر فیصلہ اس وقت آئے گا، اور موسٹ پروبیبلی یہ اب 99% ڈیسائیڈڈ ہے کہ ظاہر ہے وہ ضمانت کنفرم ہو جائے گی۔ ضمانت نہیں، بیسیکلی سسپینشن آف وہ سینٹنس ہے کہ سزا کی معطلی والا معاملہ ہے، لہذا میڈیکل گراؤنڈز پر سزا معطل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ میڈیکل گراؤنڈز پر چودھری شوگر مل کے کیس میں اس لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا۔ اصل میں تھوڑا ویسے تو اسی دن ہی دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ لٹکانے سے وہی بات ہے نا، خطرہ موجود ہے کہ خدا نخواستہ پیشنٹ کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ پوچھتے پھریں گے، پھر کوئی یہ کہے گا کہ میں تو کہتا تھا تم بتاؤ، وہ کہتا تھا تم بتاؤ، مطلب اس قسم کی کہانی۔ لیکن بہرحال کیا کیا جائے کہ سیاں بنے کوتوال اب ڈر کاہے کا، جب سارے ہی کمینے مکسڈ ہوں تو کیا کیا جا سکتا ہے، کوئی ایک آدھ بندہ کام کا ہو بھی تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، کہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ ان کی کم و بیش ہو چکی اور جو کنفرمیشن ہے وہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ صحت عاجلہ دے، اور یہ یعنی جس طرح کے جھوٹے مقدمات اور فریولس نیچر کے مقدمات میں ان کو پھنسایا گیا اور ان کے خاندان کو اب بھی پھر اس کا انجام یہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ابھی ریگولر اپیلیں ظاہر ہوں گی اور سلسلہ چلے گا، لیکن فار دا ٹائم بینگ کم از کم ان کے صحت کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ بہتر انشاءاللہ ہوں گے۔ اور ابھی یہ ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہے کہ سول سروس یہ سروسز ہاسپٹل میں ہی رہیں یا کسی اور ہاسپٹل آف دیئر اون چوائس میں جائیں۔ تو اس کے یعنی مسلم لیگ نون کے ورکرز اور اس کی لیڈرشپ کے لیے یہ سودنگ ہے، یہ ایک مورال کو ہائی کرنے والی بات ہے، اور ظاہر ہے ایک زندگی موت کا مسئلہ تھا، اور یہ انتظامیہ کے لیے بھی ایک طرح کا ریلیف ہے۔ اگر اللہ کرے ان کی صحت صحیح ہو جائے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، اگر خدا نخواستہ نہ ہوتی اور اب بھی خدا نخواستہ نہ ہوئی تو بہرحال یہ جو ٹھگ ہیں، یہ جو جی ایچ کیو شریف کے ٹھگ ہیں، جو عدلیہ میں ججوں کے بیس میں ٹھگ ہیں، یا جو مالشیاں ہیں اور پالشیاں ہیں بنی گالہ کی، یہ سارے مورد الزام اپنے حصہ بقدر جثہ کے حوالے سے ہوں گے۔ تو ہمیں امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کی کہ انہیں یہ مرحلہ نہ دیکھنا پڑے، میاں محمد نواز شریف صحت مند ہو جائیں اور پھر ایز یوزول سیاست کریں۔ انہوں نے اپنی جرت کی اور عظیمت کی اخیر کر دی ہے، انہوں نے جرت انکار کا مظاہرہ کیا ان فرعونوں کے خلاف جن کے خلاف دبے لفظوں میں بھی بات کرنا لوگ خطرہ سمجھتے ہیں، اور وہ بستر مرگ پر بھی پہنچ کے جب موت سامنے نظر آ رہی ہے تو پھر بھی انہوں نے حق کی ترجمانی کی اور حق ادا کیا۔ تو اس لیے ہم ان کے گیت گاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
اس لیے کہ یہ صرف مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ 20 کروڑ غلاموں کا مسئلہ ہے کہ ان کو آزاد کروانا ہے ان ٹھگوں سے، کہ دنیا میں سٹیزن شپ کا مطلب ہی یہ ہے کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ۔ اگر دنیا میں سمپلی رہنا کسی ملک میں وہ سٹیزن شپ نہیں ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، جابز کے سلسلے میں رہتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں رہتے ہیں، ہیلتھ ایشوز کے معاملے پر جاتے آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ٹورزم کرتے ہیں، ویسے رہتے ہیں سمپلی ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ کی حیثیت سے وداؤٹ بینگ سٹیزن۔ لیکن سٹیزن اور ان میں فرق صرف یہ ہے کہ سٹیزنز جو کسی بھی اسٹیٹ کے ہیں وہ دے ہیو اے رائٹ ٹو چوز گورنمنٹ آف دیئر اون چوائس، وہ ووٹ ڈالنے کی اتھارٹی یا پاور یا اختیار رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یعنی یہ جس طرح کہا جاتا ہے نا، یعنی ایک ویسے مثال دینے کے لیے کہ نماز کفر اور ایمان میں حد فاصل ہے یا ایک کرائٹیرین ہے کہ کیسے مسلمان اور غیر مسلم کا پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو راہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یعنی سٹیزن شپ اور نان سٹیزن شپ میں، اور سٹیزن شپ اور لیسر لیول کے سمجھ لیں کہ آج کے ماڈرن غلاموں میں فرق یہ ہے کہ سٹیزنز کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہوتا ہے، اور رائٹ ٹو ووٹ میننگ فل ہوتا ہے کہ حکومت کس نے بنانی ہے یہ شہری فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن شہریوں کے فیصلے کے بجائے ایک دو ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں جی ایچ کیو کے مندر میں، جس کو سومناتھ کا مندر کہا جائے تو اتنا برا بھی نہیں ہوگا، کہ وہاں شیخ الجاسوس بیٹھے ہیں، وہ اس چیف ٹھگ کے آپریٹو کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ دے ڈونٹ سرو دی نیشن، دے سرو دیئر باز، اور 20 کروڑ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈال کے ان کو توق کے غلامی پہنا دیتے ہیں۔ اور پھر وہ لوئی 14 فرانس کا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، اس نے کہا کہ آئی ایم دا اسٹیٹ، ہیں جی میرا نام ہی ریاست ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میرا نام ہی ووٹ ہے، میں یعنی 20 کروڑ لوگ وہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ نہیں ہیں۔ وہ چیف ٹھگ کہتا ہے جو آج باجوہ ہے کہ آئی ایم دی اسٹیٹ، ہیں جی، کہ میں ہی ہوں جو فیصلہ کرتا ہوں کہ عوام نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ امیجن کریں اس جدید دور میں بھی اس لیول کی غلامی اور اس لیول کی بدماشی، اور لوگوں کو، قوم کو، 20 کروڑ لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب آتے ہیں جی دوسری طرف کے آزادی مارچ رابر کمیٹی کی نیگوشیشنز ہوئیں، حکومتی کمیٹی آپ جانتے ہیں کہ H9 میں ایک میٹرو ڈیپو کے قریب ایک اتوار بازار لگتا ہے، وہاں پر فیصلہ ہوا ہے کہ دھرنا دیا جائے گا یا جلسہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اکرم دورانی جو رابر یا سٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ یا کنوینر ہیں، ان کے بقول سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اب اگر قائدین کا متفقہ فیصلہ ہے تو ظاہر ہے ہم بھی یہی کہیں گے، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ڈی چوک اس کے قریب ہوتا۔ اب یہ تقریباً 10-11 کلومیٹر کا موسٹ پروبیبلی فاصلہ ہے، اور اگرچہ موڈ اگر بدل جائے تو وہاں جانے میں کوئی بہت زیادہ دیر نہیں لگتی، کہ بالکل اسٹریٹ لائن ہے، کہ وہ کشمیر ہائی وے کے شاید پیرالل بنتا ہے، یعنی وہی روڈ جو ڈی چوک سے یعنی بلو ایریا کی طرف جاتا ہے، اسی کو آگے سیدھے چلے جائیں تو بالآخر ایک بلاک چھوڑ کے یعنی بائیں طرف جو ہے وہ H9 میں وہ لوکیشن ہے جہاں پر ہوگا جلسہ وغیرہ ہوگا۔ تو اس کے کنٹینٹس یہی ہیں، اب سب جان چکے ہوں گے کہ حکومت روکے گی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، اور جو مظاہرین ہیں، پروٹیسٹرز ہیں، وہ پرامن رہیں گے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر وائلیشن کریں گے تو پھر یہ معاہدہ باطل ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ وائلیشن تو پہلے ہی ہو رہی ہے۔ دیکھیں حمداللہ صاحب ہیں، حافظ حمداللہ صبور، جو JUI کے بڑے اہم رہنما ہیں، صوبائی وزیر رہے ہیں، MP رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں۔ اب ان ٹھگوں نے، کیونکہ وہ حق کی بات کہتے ہیں، کہا کہ نہیں جی یہ تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، یعنی یہ پھر کل یہ کہہ دیں کہ مولانا فضل الرحمان نواز بھی پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ عجیب و غریب کہانی ہے نا، کہ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو رکاوٹیں نہیں ڈال رہے۔ دوسری طرف وہی کہ ٹرانسپورٹرز اور پیٹرول پمپ کے مالکان کو دھمکیاں اور گرفتاریاں اور مطلب غیر اعلانیہ پابندیاں، سارا سلسلہ موجود ہے۔ تو بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ
دیکھتے ہیں تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کہ جب اب اس کے پروز اینڈ کانز یہ ہیں کہ آزادی مارچ کرنے والوں کے حق میں بات یہ ہے کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، گویا وہ میکسیمم لوگوں کو وہاں پر لے آتے ہیں، تھیوریٹیکلی اگر رکاوٹ نہ ہو تو کم از کم اگر اب حکومت کوشش کرے بھی تو شاید اگر پہلے 100 لوگوں کو روکنا تھا تو اب ان سے اس میں سے کوئی 10-12 کو روک سکے گی کیونکہ تھوڑا فساد بھی رکھنا ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میکسیمم لوگ پہنچنے میں کوئی پرابلم نہیں رہے گا۔ جو ہماری طرح تن آسان ہے وہ بھی جب معاملات بالکل سموتھ ہوں گے تو وہ بھی چلے جائیں گے۔ لہٰذا جو بیسک چیز ہے آزادی مارچرز کے لیے تو وہ تو یہی ہے نا کہ شو آف اسٹرینتھ کرنا کہ کتنے لوگ ہیں ہم، وہ پہنچ جائیں گے، اور ان کی سپلائیز وغیرہ کھانے پینے سارا اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، ان کو کوئی مشکلات نہیں بظاہر ہوں گی اگر معاملات اسی طرح رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف حکومت کے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ادھر تقریریں وغیرہ کرتے رہیں، 6 مہینے کرتے رہیں، ہمیں کیا ہے جی، ہم حکومت کرتے رہیں گے۔ لیکن جب وہاں پر واقعتاً لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہاں پر خون گرم ہوگا، تقریریں ہوں گی اور ظلم و ستم کا معاملہ چلے گا، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا۔ دیکھیں نا، پی ٹی والوں نے بھی تو کمٹمنٹ دی تھی نا کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن کیا کیا؟ اگرچہ اس وقت راحیل شریف جو بٹ مین ہے، محمد بن سلمان کا گن مین ہے، پوتڑے وغیرہ ان کو دھوتا ہے امیجن کریں کہ اپنے ملک کو یرغمال بنایا، لاڈلا کہتا ہے کہ میں ایکسٹینشن لوں گا، کہتا تھا جی، ورنہ میں ملک پر قبضہ کر لوں گا۔ تو نواز شریف نے کہا کر لو قبضہ بھی، تم پہلے کر لو۔ تو بہرحال یعنی یہ کمٹمنٹس، یہ معاہدہ جو اب ہوا ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور وہاں کی جمعیت علماء اسلام کی لوکل برانچ کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ان کے درمیان کہ معاملات اس طرح رہیں گے، تو یہ کوئی اتنی بڑی دیوار نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت وہ حرکتیں ساری کر رہی ہے جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے پہلے ہی۔ تو جب وہ معاہدہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی نے خلاف ورزی فریقوں میں سے کی تو یہ معاہدہ باطل ہو گیا، انویلڈ ہو گیا، ختم ہو گیا جی، جب معاہدہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ رہے گا تو کیا رہے گا۔ تو مطلب جس ملک میں آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہی باجوے نے، راحیل شریف وہ جو بٹ مین ہے اس نے، اور ان کے یہ شیخ الجاسوس نے، فیض حمید نے، یا باقی جتنے بھی کرتے دھرتا ہیں، ان سارے لوگوں نے آئین پاکستان کا حلف لیا ہوا ہے کہ یہ آئین ہے، ہم اس کی پابندی کریں گے اور ملک کی ترقی کے لیے بھرپور لیجیٹیمیٹ احکامات مانیں گے، سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، جبکہ پوری سیاست پر قبضہ کر کے جپھا مار کے بیٹھے ہیں جی۔ یعنی آئین پاکستان کی خلاف ورزی گویا کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ معاہدہ بڑا مقدس ہے۔ اور ان کے درمیان ڈی سی صاحب جن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں یو ٹرن لینا، یعنی ان باتوں سے کی پرواہ نہ کرنا گویا عبادت ہے جی۔ تو کل جب ظاہر حکومت نے سازشوں سے باز نہیں آنا، اور جب انہوں نے باز نہیں آنا تو معاہدہ انویلڈ ہو گیا، تو وہاں پر اگر لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اب یعنی وہ آپ کے سامنے ہاں، اس میں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ مثلاً حافظ حمداللہ کی سٹیزن شپ کو بغیر ختم کرنا اور یہ پروپیگنڈا کرنا کہ وہ ملک کے شہری نہیں ہیں، حالانکہ ان کا بیٹا سنا ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے فوج میں، ان کے والد صاحب محکمہ تعلیم سے ریٹائرڈ، زندگی ادھر ہی گزارتے رہے، یہ خود ساری زندگی ادھر ہی ہیں، پاکستان بننے سے پہلے سے ان کے والد ادھر ہیں۔ تو اس والد سے اگر دیکھیں تو یہ باجوہ کو بھی وہ بھیج دینا چاہیے نا گرداسپور میں کہ ان کے بھی آباد، ان کے دیکھیں نا والد صاحب گوروں کی فوج میں تھے جی۔ تو اگر الزام JUI پر یہ آتا ہے کہ دیکھیں جی ان کا موقف یہ تھا اور فلاں یہ تھا، تو پھر ان سے پوچھیں ان کا موقف کیا تھا۔ 14 اگست تک تو ان کے والدین جو تھے وہ بوٹ مانجتے رہے تھے گوروں کے۔ اسی طرح وہ راحیل شریف بٹ مین ہے، اس کا والد بھی گوروں کی فوج میں تھا جی۔ تو یہ تماشا لگایا ہوا ہے نا ظالموں نے۔ تو اسی طرح دیکھیں وہ کیپٹن صفدر ہے جی، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے جی دیکھیں ادھر نواز شریف آیا تھا یا ان کی بیگم آئی تھی عدالت میں،
تو یہ آگے پیچھے کیوں ہوتے تھے؟ یہ یعنی حکومت کے خلاف جی تقریر کر رہے تھے. بندہ پوچھے تم نے جب سے پیدا ہوئے حکومت کے خلاف تقریریں کرتے رہو، 6 مہینے تو ادھر اڈا لگا کر کرتے رہے ہو، اب حکومت کے خلاف تقریر کرنا اتنا تکلیف دہ ہے. تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے. تو اب وہ نظم آپ کی خدمت میں جو میاں محمد نواز شریف کی رہائی کے سلسلے میں ہے، کہ ایک جانباز کی رہائی پر، کہ رب محمد کرے تجھ پہ سدا ہی مہربانی، کہ رب محمد کرے تجھ پہ سدا ہی مہربانی، خدا دے طویل خیر و عافیت کی زندگانی. رب محمد کرے تجھ پہ سدا ہی مہربانی، خدا دے طویل خیر و عافیت کی زندگانی. اس آزادی پہ مسرور ہر باضمیر پاکستانی، اس آزادی پہ مسرور ہر باضمیر پاکستانی، ختم ہوگی جلد یہ قید و بند کی کہانی. اس آزادی پہ مسرور ہر باضمیر پاکستانی. ویسے اس کے بغیر وہ جو ہے نا اعتزاز حسن، اس کے وہ کیونکہ باضمیر بھی نہیں ہے، وہ خوش بھی نہیں ہے. اس آزادی پہ مسرور ہر باضمیر پاکستانی، ختم ہوگی جلد یہ قید و بند کی کہانی. تیری جاں بازی سے پرجوش کروڑ ہا زندانی، یعنی 20 کروڑ لوگ پاکستان کے دراصل زندان میں ہیں، ایک بڑی جیل میں ہیں. جب تک ان کے رائٹ ٹو ووٹ کی عزت نہیں ہوتی، میننگ فلی ان کو یہ حق نہیں دیا جاتا، تو وہ گویا غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو تیری جاں بازی سے پرجوش کروڑ ہا زندانی، در پردہ پاسبانی ہے یہ داستان جبر طولانی. یعنی بظاہر کہتے ہیں کہ محافظ ہے ملک کے، لیکن محافظ ملک کے نہیں ہے. یقین کرو اس لیے ہے کہ پاکستانی عوام سر نہ اٹھائیں، جس نے سر اٹھایا ہم کچل دیں گے، یہ ان کی پرپز ہے. ورنہ پاکستانیوں کو تو پکڑ کے خود بیچتے ہیں، ان کی حفاظت وہ کیوں کریں گے جن کو بیچنے سے ڈالر ملے. تو بھاگ گئی ہے تیری جاں بازی سے پرجوش کروڑ ہا زندانی، در پردہ پاسبانی ہے یہ داستان جبر طولانی. 72 سال ہو گئے یار. اور بھاگ گئی ہے سرے دار بھی یہ تیری حق بیانی، بھاگ گئی ہے سرے دار بھی یہ تیری حق بیانی، تیری جرت انکار سے مخلوق تیری دیوانی. بھاگ گئی ہے سرے دار بھی یہ تیری حق بیانی، کہ سرے دار بھی، نوکے خنجر کے تلے بھی، گویا بستر مرگ پر بھی. جب ظالموں نے وہ سارے بندوبست کیے تاکہ اس نہج پر آپ پہنچ جائیں، اس یعنی موت کے قریب پہنچ جائیں، اس کے باوجود آپ اپنی بات پر کمیٹڈ رہے، قائم رہے. بس یہ جو ادا ہے نا، اس پر ہم فریفتہ ہے، اس پر مخلوق پرجوش ہے. وہ جو قید میں ہیں 20 کروڑ لوگ 72 سال سے، وہ پرجوش ہیں، پر امید ہیں. یہ جو جرت انکار ہے یہ مخلوق خدا کو اچھی لگتی ہے، کہ بھاگ گئی ہے سرے دار بھی یہ تیری حق بیانی، تیری جرت انکار سے مخلوق تیری دیوانی. راہ عظیمت دلیری یہ بلا کی جاں فشانی، راہ عظیمت یہ دلیری یہ بلا کی جاں فشانی، جان لیوا بھی جاں فضا بھی یہ قوت ایمانی. راہ عظیمت دلیری یہ بلا کی جاں فشانی، جان لیوا بھی جاں فضا بھی یہ قوت ایمانی. یہ ایسی قوت ایمانی ہے جو بظاہر جان لیوا ہے، ظاہر بندہ فوت ہو سکتا ہے، لیکن جان فضا بھی ہے. یہ گویا اس راہ میں چلتے ہوئے اگر کوئی چلا جائے تو حق بات کو منوانے پر چلا گیا نا، تو وہ گویا شہید ہے، کہ جس کو مردہ نہیں کہا جاتا. کہ راہ عظیمت دلیری یہ بلا کی جاں فشانی، اس سے بڑی بہادری اور کیا ممکن ہے یار. راہ عظیمت دلیری یہ بلا کی جاں فشانی، جان لیوا بھی جاں فضا بھی یہ قوت ایمانی. اور حریف کم ظرف رہا مصروف زہر افشانی، حریف کم ظرف رہا مصروف زہر افشانی. اور جاں کی بازی پہ کی ہے تو نے ذوف شانی، یعنی جہاں کی بازی لگا کے نور پھیلایا ہے، حق بات پھیلائی ہے، حق کا شعور دیا ہے. تو حریف کم ظرف رہا مصروف زہر افشانی، یعنی کم ظرف اور گھٹیا اور کمینہ قسم کا دشمن ہے نا جس حریف ہے، جس کا سامنا ہے،
وہ ہر وقت آج بھی زہر ہی اگلیں گے، آج بھی کینہ پروری ہی سے یعنی زہر بھرے الفاظ ہی نکلیں گے ان کے، لیکن پھر بھی یہ ذوف شانی جو ہے یہ جان کی بازی لگا کر کی گئی ہے، یہ روشنی جو پھیلائی گئی ہے حق بات کا احساس دلوانے کے لیے، لوگوں میں اپنے حق کے ووٹ کی آگہی پیدا کرنے کے لیے کہ حریف کم ظرف رہا مصروف زہر افشانی، جان کی بازی پہ کی ہے تو نے ذوف شانی، اور موسم ضمیر فروشی میں یہ صدق سلمانی، موسم ضمیر فروشی میں یہ صدق سلمانی، نایاب ہے تو روح افزا یہ حق کی ترجمانی۔ یعنی یہ ضمیر فروشی اور ایمان فروشی کا موسم ہے۔ آج کل فصل ضمیر فروشی عروج پر ہے، اس لیے کہ ٹھگ پوری طاقت کے ساتھ ایک پیج پر ہے جی۔ تو اس میں اس قسم کی پیورٹی، صدق و صفا، یہ صدق سلمانی، یہ عجیب بات ہے کہ یہ نایاب بھی ہے، کمیاب بھی ہے، انکاب بھی ہے، لیکن روح افزا بھی ہے، اس سے روح کو بالیدگی ملتی ہے، اور یہ حق کی ترجمانی ہے کہ موسم ضمیر فروشی میں یہ صدق سلمانی، نایاب ہے تو روح افزا یہ حق کی ترجمانی، رب محمد کرے تجھ پہ سدا ہی مہربانی، خدا دے طویل خیر و عافیت کی زندگانی، اس آزادی پہ مسرور ہر باضمیر پاکستانی، ختم ہوگی جلد یہ قید و بند کی کہانی، تیری جاں بازی سے پرجوش کروڑہا زندانی، در پردہ پاسبانی ہے یہ داستان جبر طولانی، بھاگ گئی ہے سر دار بھی یہ تیری حق بیانی، تیری جرت انکار سے مخلوق تیری دیوانی، راہ عظیمت دلیری یہ بلا کی جاں فشانی، جاں لیوا بھی جاں فضا بھی یہ قوت ایمانی، حریف کم ظرف رہا مصروف زہر افشانی، جاں کی بازی پہ کی ہے تو نے ذوف شانی، موسم ضمیر فروشی میں یہ صدق سلمانی، نایاب ہے تو روح افزا یہ حق کی ترجمانی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں جی، خدا حافظ۔